بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ سورۃ البلد ہے، مکی صورت ہے، 20 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ترتیبی کتابی ہے 90 اور ترتیبی نزولی ہے 35۔ سورہ قاف کے بعد اور سورۃ الطارق سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کو سورۃ البلد اس لیے کہتے ہیں کہ البلد سے مراد مکہ مکرمہ، تو مکہ مکرمہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اس سورت کا موضوع یہ ہے، دیکھیں آخر کی جتنی بھی صورتیں ہیں، میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ اس میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت اور جزائے عمل، قیامت آئے گی اور اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ ان صورتوں کے عنوانات ہیں۔ تو اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ انسان کا مکلف ہونا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت اور تکلیف میں۔ انسان قانون کا پابند ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان مکلف ہے اور قانون کا پابند ہے، تو اس کا مطلب جزائے عمل ہے کہ اللہ نے قانون کا پابند کیوں بنایا ہے۔ بہت سارے لوگ، ایک آدمی ہے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں آزاد گزارتا ہے، اور ایک آدمی اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے اللہ کے حکم کا۔ اب دونوں کے لیے کوئی برابری نہ ہو، بدلہ نہ ہو۔ اس نے آزاد جس طرح چاہا نفس کا غلام بنا رہا، زندگی گزارتا رہا، اور یہ جس طریقے سے چاہے اپنے پابند کر کے زندگی گزارتا رہا، اور پھر ان دونوں کا بدلہ نہ ہو۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو قانون کا پابند بنایا ہے اور مکلف ہے یہ، اور اعمال کا بدلہ ملے گا۔ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مکہ مکرمہ کی۔ وانت حل بهذا البلد، اور آپ اترے ہوئے ہیں اس شہر میں، اور آپ حلال کرنے والے ہیں اس شہر کو۔ 2 ترجمے ہو گئے، اس لیے کہ حل کا لفظ جو ہے باب نصر سے، اس کے معنی اترنا، حل یحل اس کے معنی ہے اترنا، اور حل یحل اس کے معنی ہے حلال کرنا۔ آپ اترے ہوئے ہیں اس شہر میں، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم، ویسے مقدس مقام ہے دنیا کے اندر، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس میں موجود ہے تو مکان کی قدر و قیمت مکین سے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے سفر کا مسئلہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ سفر کے اندر مکان کا اعتبار نہیں ہے، مکین کا اعتبار ہے۔ یعنی آدمی مسافر بنے گا کس اعتبار سے؟ مکین کے اعتبار سے، یعنی جہاں جائے گا اس کے بیوی بچے جہاں ہوں گے، 1 گھنٹے کے لیے بھی جائے، رہتا کہیں اور ہے، ملازمت کہیں اور کرتے، سال بھر کہیں اور گزارتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی جائے گا اپنے گھر میں تو مسافر نہیں ہوگا، مقیم بن جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی ایسی جگہ جائے جہاں اس کا گھر ہے اور کوئی رہنے والا نہیں ہے، جب تک 15 دن کی نیت نہیں کرے گا وہ مسافر ہوگا۔ مین اصل چیز ہے مکین۔ مکہ مکرمہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دی ہے، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہے تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اترے ہوئے ہیں اس شہر میں۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کریں گے، اور آپ حلال کرنے والے ہیں اس شہر کو۔ سن 8 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے، 5 راستوں سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ایک راستے سے خود تھے، باقی سے صحابہ کے الگ الگ جماعتیں بنائی اور ان پر الگ الگ امیر مقرر کیے۔ تقریباً 5 راستوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب اس بات کا خوف اور اندیشہ تھا کہ قریش حملہ نہ کر دے، تو فرمایا آپ اپنی طرف سے پہل نہ کرے، حملہ نہ کرے، لیکن اگر وہ حملہ کر لیتے ہیں تو اپنے دفاع کے لیے آپ حملہ کر سکتے ہو۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلوع آفتاب سے لے کر کے عصر تک آپ کے لیے اس ٹائم کو حلال کر دیا تھا کہ قتال کے لیے، کہ اگر یہ لوگ آپ پر حملہ کر لیتے ہیں تو پھر اس میں اپنا دفاع کر سکتے ہو اور قتال کر سکتے ہو۔ تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ حلال کرنے والے ہیں اس شہر کو۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی، اور جس کو اس نے، ماں بمعنی من ہے، اور والد کی قسم اور جس کو اس نے جنا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام،
اور ما ولد سے مراد ہے تمام قیامت تک آنے والی اولاد، یہ بھی تفسیر ملے گی۔ یہ بھی ملے گا کہ والد سے مراد ہے ہر والد، اور ما ولد سے مراد ہے اس کی اولاد۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد اس شہر کی قسم اور والد اور اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت اور تکلیف میں۔ اگر انسان اپنی زندگی پر غور اور فکر کر لے، پھر انسانیت پر غور فکر کر لے، تو ہر انسان کی زندگی تکلیف اور مشقت سے عبارت ہے۔ کتنی بھی اچھی زندگی ملے، نعمتیں ملے، سب کچھ، لیکن بیماری آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، وہ زندگی کا حصہ ہے۔ وہ بادشاہ پر بھی آتے ہیں، وہ امیر پر بھی آتے ہیں، وہ غریب پر بھی آتے ہیں، ہر کسی پر آتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اللہ نے دنیا کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت اور تکلیف میں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ انسان یہ گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے، کوئی قدرت رکھنے والا نہیں؟ دنیا میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد چھوڑ دیا، جو دل چاہے تمہاری مرضی کرتے رہو، تو وہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے وہ انسان کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے۔ لبد یہ لبدتن کی جمع ہے۔ سواری پر کپڑا ہوتا ہے، زین اس کے نیچے ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لبدہ۔ اب مراد اس سے لیتے ہیں کثیر، تو انسان فخر کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں امیر ہوں، مالدار ہوں، میرے بڑا مال خرچ کیا ہے۔ ایحسب، کیا وہ انسان یہ خیال لگتا ہے، الم یرہ احد، یہ کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی وہ جو کرتا ہے اسے کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ مال کے اوپر اتنا گھمنڈ کرتا ہے اور مال کے اوپر اتنا تکبر اختیار کرتا ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو بھول گئے۔ یہ جو آنکھوں کی نعمت اللہ نے دی ہے، پھر یہ زبان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہے، یہ مال سے خریدی گئی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی انسان کے لیے دو آنکھیں، ولسانا اور زبان، وشفتین اور دو ہونٹ۔ اب اگر زبان ہو اور دونوں ہونٹ نہ ہو تو انسان نہیں بول سکتا۔ اسی طریقے سے مشہور کہ انسان کے دانت اگر نہ ہو تو پھر انسان اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو زبان دی، دو ہونٹ دیے، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ہدایت دی اس کو دو راستوں کی، دو راستے بتائے۔ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے خیر اور شر کا راستہ رکھا۔ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو ہدایت دی دو راستوں کی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس داخل نہیں ہوا انسان عقبہ میں، گھاٹی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، نمبر 1، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، 2، ثم كان من الذین آمنوا، 3، وتواصوا بالصبر، 4، وتواصوا بالمرحمہ، 5۔ فرمایا فلقتحم العقبہ، داخل نہیں ہوا گھاٹی میں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا معلوم کہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ فک رقبۃ، غلام کا آزاد کرنا ہے۔ او اطعام، یا کھلانا ہے، فی یوم، ایسے دن میں، ذی مسغبۃ، جو بھوک والا ہے۔ کس کو کھلانا ہے؟ یتیم کو۔ ذا مقربۃ، جو قرابت والا ہو۔ یتیم ویسے بھی معاشرے کے اندر ہو تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ اس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن اس طرح ہوں گے ساتھ ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگے میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ فرمایا یتیم دیکھو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، دل نرم ہو جائے گا۔ تو یتیم ویسے بھی معاشرے میں ہو، اس کے ساتھ نرم سلوک کرنا ہو، پھر وہ اپنے خاندان کا بچہ ہو، گھر کا بچہ ہو، تو اس کی اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا یتیم کو جو قرابت والا ہو، او مسکیناً، یا مسکین کو
ذا متربتن جو خاک والا ہو، غریب ہے، بالکل مٹی کا مالک ہے، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ پتہ کیسے لگے گا؟ دیکھیں معاشرے کے اندر غریب کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال انسان کو دیا ہے تو اس بات کا پابند بھی بنا، ایک تو خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد مصرف کو معلوم کرے، تلاش کرے غریب کو اور اس کو دے، نہیں یہ کہ پیشہ ور لوگ آ کے سامنے کھڑے ہو جائے، جو اصل مستحق ہے وہ محروم ہو جائے۔ اور مسکین کو ذا متربۃ جو خاک والا ہو، ثم کان من الذین آمنوا پھر ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو تاکید کی صبر پر قائم رہنے کی، کوئی مشکل آ گئی، تعلق و اللہ کے لیے جو بھی مشکل آتی ہے ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں کہ بھائی صبر پر قائم رہو، صبر کرو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسے ساتھی یا ایسے لوگ ہوں کہ جو ایک دوسرے کو مشکلات میں، مشکل وقت میں صبر کی تاکید کرے، وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو تاکید کرے شفقت کی، رحم کرنے کی، مہربانی کرنے کی۔ اولئک اصحاب، فرمایا یہ جو اوصاف کے حامل لوگ ہیں، غلام آزاد کرنا، یہ غریب کو کھانا کھلانا، اسی طریقے سے پھر ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا اور ایک دوسرے کو شفقت کی، رحم کرنے کی تاکید کرنا، فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، ان کو قیامت کے دن نام عمل، ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمۃ، وہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی، مؤصدۃ بن کی ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں مؤصدۃ ای مطبقۃ، آگ ان کے اوپر بن کر دی جائے گی۔ آگ اگر کھلی ہو، اس کو نکلنے کا راستہ ملے تو اس کی حرارت میں کمی آ جاتی ہے، تیزی میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اگر آگ کو پیک کر دیا جائے، بند کر دیا جائے تو اس کی حرارت اور بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا ان کو جہنم میں جب داخل کیا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی تو تکلیف اور بڑھ جائے گی۔